حضور غوث اعظم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے تو بھوک کی شدت تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو دریا میں ایک سیب پانی میں گرتے ہوئے جا رہا تھا تو آپ نے پکڑ کے کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب تو کسی مالک کا ہی گر کے آیا ہے، تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ تو جب سیب کھایا یہ خیال پیدا ہوا تو آپ دریا پکڑ کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ کافی پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک باغ سیب کا ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب ادھر سے ہی گر کے گیا ہوگا۔ مالک سے پوچھا، دریافت کیا، مالک سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اے باغ کے مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی، لگتا ہے آپ کے باغ کا سیب گر کے گیا ہے، میں نے دریا سے اٹھا کے کھا لیا، تو میں اب تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا، اے مالک مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح معاف نہیں کرتا، آپ نے باغ میں کام کرنا ہوگا، آپ فلاں مدت تک باغ میں کام کریں گے، کام کاج کرنے کے بعد پھر میں معافی دوں گا، پھر میرے سیب کی معافی ہو سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم کے والد گرامی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ معاف جو کروانا ہے۔ آج ہم زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کا حق کھائے جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، دوسروں کا دل دکھائے جاتے ہیں۔ ہم کون سا ایسا عمل نہیں کرتے کہ جس کے کرنے سے دوسرے کا دل نہیں دکھتا۔ ہم زمینوں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پیٹ کے اندر جو حرام کا لقمہ چلا گیا 40 دن تک عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرات، جب باغ کے مالک نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ نوکری کرنی ہوگی، رہ کے مزدوری کرنی ہوگی، پھر معاف کروں گا، کہا ٹھیک ہے جی، مجھے منظور ہے۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد کہا اب مجھے اجازت دے، میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ کہا نہیں، اب ایک اور شرط ہے۔ کہا باغ کے مالک اب کون سی شرط ہے؟ میں تو عرصہ دراز تک یہاں پہ کام کاج کرتا رہا، اب تو نے اور شرط نکال دی، بتا کون سی شرط ہے؟ کہا اب تو نے، میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بیٹی بینائی اس کی آنکھوں کی نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ کانوں سے معذور ہے، سماعت نہیں کر سکتی، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، پکڑ نہیں سکتی، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، چل نہیں سکتی۔ اس بیٹی سے تو نے نکاح کرنا ہوگا۔ اب سیب معاف کروانا ہے، خدا سے معافی تو مانگنی ہے، بندہ معاف نہیں کر رہا۔ اگر خدا سے معافی مانگی جائے تو کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، نکاح کے لیے تیار ہو۔ جب کمرے میں لے کے گیا آؤ بیٹی کے نکاح کے لیے، جب کمرہ کھولا کہا بیٹی کو دیکھ لو، اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ جب کمرہ کھولا لائٹ تو کوئی نہ تھی، لیکن اس بیٹی کے نور سے کمرہ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ کہا او باغ کے مالک، تو نے مجھے کس آزمائش کے اندر ڈال دیا؟ یہ بیٹی تو سلامت ہے، تو نے کہا اس کی آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں سلامت ہے، تو نے کہا اس کے کان نہیں، سن نہیں سکتی، یہ کانوں سے بھی سلامت ہے، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے پاؤں بھی سلامت ہے، بتا تو کہتا تھا معذور تھی، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ کہا بندہ خدا، ایک سیب معاف کروانے کے لیے تو نے اتنی جد کی، تو نے اتنی مشکلات کاٹی، تو نے اتنی پریشانیاں دیکھی، تو میں سمجھ گیا یہ بندہ کوئی عام نہیں، یہ بندہ خاص ہے، یہ بندہ کوئی عام نہیں، یہ کوئی اللہ والا ہے۔ لوگ زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، لوگ حق کھائے جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، لیکن تو نے ایک سیب کی خاطر اتنی مشقت برداشت کی۔ میں نے کہا بندہ اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے، اب تجھے اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ قانون سے معذور ہے، اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا۔ آنکھوں سے اس لیے کہا تھا کہ بینائی ہے، نہیں دیکھ سکتی، اس نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے آج تک
अपना हाथ कभी गैर महरम की तरफ नहीं बढ़ाया, इसके पांव आज तक किसी गैर महरम की तरफ चल के नहीं गए। इसलिए कहा कि ये सारी चीजों से माजूर है, ये आपके काबिल हो सकती है, आप जैसा आदमी से निकाह कर सकता है। हजरात, फिर ऐसे वालिद हो तो फिर ऐसी वालदा हो तो फिर बेटे गौसे आजम बना करते हैं। हजरात, बेटे गौसे आजम बना करते हैं। आज हम झूठ बोले औलादों के सामने, आज हम फराड करें औलादों के सामने, आज नाप तोल के अंदर कमियां करें औलादों के सामने, आज धोखा दही अपनी जुबान से सिखाएं औलादों को, तो हम कल कहें कि औलादे फर्मा बरदार नहीं, बल्कि जब गौसे आजम जैसा वालिद होगा, गौसे आजम जैसी वालिदा होगी, जिनने आंखों से गैर महरम को नहीं देखा, गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी, तो फिर आगे औलाद गौसे आजम जैसी पैदा होती है। अल्लाह ताला हमें गौसे आजम की सीरत सूरत समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।